بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کو یاد کرنے کی فضیلت کا بیان۔ نمبر 1، حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں ایکانت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کی محفل سے بہتر محفل میں یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو تمہارے کاموں میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک یعنی اللہ پاک کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجوں کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے جہاد کے میدان میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ کام اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ یعنی نیک کام اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس کام پر لگے ہیں کہ راہ میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد یعنی اللہ کا ذکر کی طرف آ جاؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر پہلے آسمان تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں کے چھاؤں میں لے لیتے ہیں۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ نمبر 6، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں اور سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون اور اطمینان کی ان پر بارش ہونے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ نمبر 7، ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام جس پر اجر و ثواب ملتا ہے بہت ہو گئے، آپ تو مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ سکوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تازہ رہنی چاہیے، یعنی جس کے دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر اس کا نام ہے وہ زندہ ہے، اور جو شخص ان دونوں سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مومن کو حی یعنی زندہ اور کافر کو میتی یعنی مردے کے نام سے ذکر کیا ہے۔ نمبر 8، ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آخری بات جس پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کون سا کام اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کام یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ نمبر 9، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ انہی صحابی معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔
آپ نے فرمایا ہر دم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر پتھر اور پیڑ پودوں کے پاس یعنی ہر جگہ پر اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جو بھی کوئی برا کام کر بیٹھو تو فوراً اللہ کے سامنے اس سے توبہ کرو، چوری چھپے کیے گناہ کی چھپے طور پر توبہ اور کھلے عام کیے گئے گناہ کی کھلے عام توبہ۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی آدمی نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اللہ کی یاد سے زیادہ اس کو اللہ کی سزا سے نجات دلانے والا ہو۔ نمبر 11، اسی روایت میں آیا ہے کہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، لیکن وہ شخص جو اپنی تلوار سے دشمن کی گردنوں کو اتنے زیادہ کاٹے کہ وہ ٹوٹ جائے تو اس کا عمل اللہ کے ذکر سے زیادہ اللہ کی سزا سے نجات دلانے والا ہو سکتا ہے۔ یہ آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ نمبر 12، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی کی گود درہم سے بھری ہو اور وہ ان کو بانٹ رہا ہو اور دوسرا آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم کے بانٹنے والے سے افضل ہوگا۔ نمبر 13، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو خوب پیٹ بھر کر چر لیا کرو، یعنی اللہ کا ذکر خوب کر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کی محفلیں۔ نمبر 14، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تمام محشر والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت اور مرتبے کے قابل کون لوگ ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ لوگ مسجدوں میں اللہ کے ذکر کی محفلیں منعقد کرنے والے لوگ ہیں۔ نمبر 15، حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی کے دل کی 2 کوٹھریاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان، تو جب وہ شخص اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کی یاد نہیں کرتا تو شیطان اپنے چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر سوار ہو جاتا ہے اور الگ الگ قسم کے شک و شبے ڈالتا رہتا ہے۔ نمبر 16، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر سورج نکلنے تک وہی بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھی، پھر مسجد سے واپس آیا تو اس کو ایک حج اور عمرہ کے ثواب جتنا ثواب ملے گا۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب لے کر واپس ہوگا۔ نمبر 17، اللہ کی یاد سے غافل لوگوں کے درمیان میں اللہ کو یاد کرنے والا اس مجاہد کے سامان ہے۔ نمبر 17، اللہ کی یاد سے غافل لوگوں کے درمیان میں اللہ کو یاد کرنے والا اس مجاہد کے سامان ہے جو جنگ کے میدان میں بھاگنے والوں کی جماعت میں ڈٹا رہا۔ نمبر 18، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی جماعت کسی بھی مجلس میں جمع ہوئی اور اللہ کو یاد کیے بنا وہاں سے اٹھ گئی تو یوں سمجھو کہ وہ ایک مرے ہوئے گدھے کے لاش پر جمع ہوئے تھے اور اس کو کھا کر اٹھ گئے، اور ان کی یاد کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے افسوس اور مایوسی کا سبب ہوگی۔ نمبر 19، جو شخص بھی کسی راستے پر کسی کام کے لیے چلا اور اس بیچ اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس کی یہ غفلت اس کے لیے افسوس اور نراشا کا سبب ہوگی، اور جو شخص بھی اپنے بستر پر لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس کی یہ غفلت اس کے لیے افسوس اور نراشا کا سبب ہوگی۔ نمبر 20، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر آواز دیتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے پاس سے کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جس نے گزرتے سمے اللہ کا ذکر کیا ہو؟
تو جب وہ جواب میں کہتا ہے کہ ہاں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ نمبر 21، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، حلال، پہلی کا چاند، ستاروں اور چھاپ کی دیکھ بھال رکھتے ہوئے اور ہر سمے اور موقع کے مطابق اچھے ڈھنگ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 22، قیامت کے دن جنتی لوگ کسی چیز پر افسوس نہ کریں گے سوائے اس گھڑی کے جو ان پر بیت گئی اور اس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا کہ کاش اس گھڑی میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے اور اس کا بھی ثواب پاتے۔ نمبر 23، تم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تم کو پاگل کہنے لگیں۔ نمبر 24، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ تکبیر یعنی اللہ اکبر، پاکی یعنی سبحان الملک القدوس اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی گنتی کا خیال رکھا کریں اور انہیں انگلیوں پر گنا کرے۔ فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال کیا جائے گا اور انہیں بولنے کی طاقت دے کر بلایا جائے گا اور وہ بتلائیں گے کہ کتنی تعداد میں بندے نے تکبیر، پاکی اور تحلیل بیان کی تھی۔ نمبر 25، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم تسبیح یعنی سبحان اللہ، تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو اور کبھی ان سے لاپرواہی نہ کرو کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس کر دی جاؤ۔ نمبر 26، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے دیکھا ہے۔ نمبر 27، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس لیے زیادہ پسند ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے 4 غلاموں کو آزاد کر دوں اور اسی طرح میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے چھپنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں 4 غلام اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے آزاد کروں۔ نمبر 28، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر کرنے والے آگے نکل گئے۔ صحابہ نے پوچھا اکیلے سفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ میں ہے کہ اللہ کے ذکر کے دیوانے، یہ اللہ کا ذکر ان کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا رہتا ہے، چنانچہ یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ نمبر 29، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی ان پر عمل کرے۔ راوی نے پوری حدیث بیان کی یہاں تک کہ حضرت یحییٰ نے کہا میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ اس کا ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے دشمن بھی تیزی کے ساتھ نکلا ہو اور وہ شخص بھاگتے بھاگتے ایک محفوظ قلعے تک پہنچ گیا ہو اور اس میں پناہ لے کر دشمن سے اپنی جان بچا لی ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ کا بندہ اپنے دشمن شیطان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ اور کسی چیز سے اپنے کو نہیں بچا سکتا۔ نمبر 30، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا میں کچھ لوگ نرم اور گدے دار بچھونوں پر لیٹ کر بھی سونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے اونچے درجے میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 30، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں سدا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔
دھیان رہے کہ یہ اللہ کا ذکر جس کے فضائل اوپر حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں کیول اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ تمام مسنون دعائیں اور ذکر، تمام قولی اور فعلی عبادتیں، قرآن و حدیث اور دینی کتابوں کو پڑھنا پڑھانا، واعظ و نصیحت سب اس میں شامل ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت ہے کہ وہ تو خود اللہ کا کلام ہے جس کی شان یہ ہے، سن لو اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت سے ہی دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ کتاب بھی انہی دعاؤں اور ذکروں کا مجموعہ ہے اور اس لیے لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پابندی کے ساتھ ان کو پڑھا کریں اور ہم ہلکے پھلکے اور ہنستے ہوئے جنت میں جائیں، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔